ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میں نے آپ حضرات کی خدمت میں قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ ذخیرہ احادیث میں سے ایک حدیث مبارک تلاوت کی ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے ہم سب کی ایک چاہت کا حل ارشاد فرمایا ہے۔ دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں جو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا ہو اور پھر اللہ سے محبت کی بات نہ کرتا ہو۔ دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں کہ جو اللہ رب العزت پر ایمان لانے کی بات کرتا ہو اور پھر اللہ سے محبت کی بات نہ کرتا ہو۔ آپ دنیا میں کسی بھی شخص سے بات کر لیں جو کسی درجے کا مسلمان ہو، نماز پڑھتا ہو یا نہ پڑھتا ہو، روزہ رکھتا ہو یا نہ رکھتا ہو، سنت کے مطابق لباس پہنتا ہو یا نہ پہنتا ہو، لیکن خود کو مسلمان کہتا ہو، وہ ضرور کہے گا کہ میں اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ قرآن کریم نے اس آیت میں اپنے پیغمبر کو فرمایا کہ ہماری طرف سے آپ امت کو سمجھائیں، شاہی اعلان آپ فرمائیں، اور یہ بات ہر ذی عقل سمجھتا ہے کہ حکومت اور سرکار جس پر اعتماد کرتی ہے اسے نمائندہ بنا کر اپنی طرف سے اعلان کرواتی ہے۔ اللہ رب العزت کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمانا قل کہ میری طرف سے آپ اعلان فرمائیں، اس بات کی دلیل ہے کائنات میں سب سے زیادہ انسانوں میں اللہ کو اعتماد ہمارے پیغمبر کی ذات پر ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا کہ آپ میری طرف سے ان کو بات سمجھائیں۔ ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم سب اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو۔ اس آیت کا معنی یہ نہیں ہے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، بلکہ معنی یہ ہے اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو۔ وہ حضرات کے جن کا عربیت کا کچھ تھوڑا بہت ذوق ہے، گرامر سے ان کو مس ہے، یا ان کو قرآن پڑھنے کا شوق ہے، عربی سے محبت ہے، تو میں ان کی خدمت میں عرض کرتا ہوں قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے صرف قرآن کے ظاہری ترجمے کو پڑھنا یہ کافی نہیں ہے، اس سے بہت زیادہ غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں۔ ابھی جب میں سرگودا سے آپ کا فیصلہ آباد آ رہا تھا تو میرے بھی واٹس ایپ کے اندر یہ میسج محفوظ ہے، جو میں نے جواب دی وہ بھی محفوظ ہے۔ مجھے ملائیشیا سے ایک شخص نے پوچھا کہ مولانا صاحب قرآن کریم میں ہے یضل بہ کثیرا، کہ اس قرآن کے ذریعے اللہ بہت سو کو گمراہ کرتے ہیں اور اس قرآن کے ذریعے بہت سو کو ہدایت دیتے ہیں، تو ہم نے تو یہ سنا کہ قرآن ہدایت والی کتاب ہے، تو پھر قرآن سے گمراہی بھی ملتی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ قرآن تو سراپا خیر ہے، اس میں شر کیسے آ گیا؟ اب آپ کے ہاں یہ مسجد بنی ہے، بنی کیا آپ نے بنائی ہے، اب کوئی بندہ آپ سے پوچھے کہ مسجد کیوں بنائی ہے تو آپ کہیں گے نماز پڑھنے کے لیے،
اور کوئی شخص یہ کہے کہ ہم نے مسجد اس لیے بنائی ہے تاکہ کچھ کو اس مسجد سے ہدایت ملے اور کچھ اس سے گمراہ ہوں، تو آپ نے کہنا مولوی صاحب خدا سے ڈرو، ہم نے گمراہ کرنے کے لیے مسجد نہیں بنائی، ہدایت کے لیے بنائی ہے، آپ کیسی بات کرتے ہیں؟ اور اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اس قرآن کے ذریعے بہت سو کو ہم ہدایت دیتے ہیں، بہت سو کو گمراہ کر دیتے ہیں۔ اب آدمی سمجھتے ہیں قرآن تو ہدایت کی کتاب ہے، گمراہی کیسے؟ تو یہ انہوں نے مجھ سے سوال کیا۔ ہم سے اسی قسم کے لوگ اکثر سوال کرتے ہیں، جہاں الجھنیں ہوتی ہیں وہاں ہم سے رابطہ کرتے ہیں، جب پھنستے ہیں تو پھر بات کرتے ہیں۔ تو میں نے ان کی خدمت میں اسی وقت، یہ ہمارے دوران سفر سوال جواب چلتے رہتے ہیں، جدید ذرائع سے دین کا کام کرنا یہ بڑی اہم بات ہے اور اس کا بہت زیادہ خیال کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے جو جدید وسائل عطا فرمائے ہیں ان کو دین کے لیے استعمال کرنا چاہیے، گناہ کے لیے استعمال نہ کریں، دین کے لیے استعمال کریں۔ آپ کے پاس گھر میں ایک چھری ہے، تو یہ چھری اس لیے نہیں ہے کہ اس سے بندے ذبح کریں، یہ اس لیے ہے کہ اس سے حلال جانور کا گوشت کاٹے۔ اب کوئی بندہ چھری کا غلط استعمال کرتا ہے، چھری کا قصور نہیں ہے، غلط استعمال کا قصور ہے۔ اس مائک سے دیکھیں ہم، ابھی آپ نے قرآن سنا ہے، ابھی آپ نے نعت سنی ہے، ابھی آپ بیان سن رہے ہیں، اسی مائک سے گانے بھی چلتے ہیں، تو مائک کا قصور تو نہیں ہے نا، مائک کے استعمال کرنے والے کا قصور ہے۔ یہ باتیں بہت اچھی طرح سمجھا کریں۔ آج صبح میں سرگودا اپنے ادارے میں علماء کو ایک سبق پڑھا رہا تھا تفسیر کا، تو اس میں یہ جدید ذرائع ابلاغ پر بات آ گئی، جیسے ٹی وی ہے یا ہمارے یہاں موبائل ہیں یا اس کے بعد چینل ہیں اور سوشل میڈیا ہے، یہ بات آ گئی۔ تو مجھ سے لوگ پوچھتے رہتے ہیں، مجھے کسی ایک شخص کا حوالہ دے کر، انہوں نے کہا میری عادت ہے کہ میں اشخاص کا نام لے کر بات نہیں کرتا، مسئلہ عرض کرتا ہوں۔ کسی ایک شخص کا حوالہ دے کر طلباء نے کہا کہ فلاں حضرت یہ بات کہتے ہیں کہ دین کے لیے ان چیزوں کو اگر استعمال کرنا مفید ہوتا تو اللہ یہ ساری چیزیں اپنے نبی کو دے دیتا، اگر اللہ نے اپنے نبی کو چیزیں نہیں دیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی دین کے لیے ضرورت نہیں ہے اور ان کے ذریعے دین کا کام کرنا غلط ہے۔ تو استاد جی اس کا کیا مطلب ہے، ہمیں آپ سمجھائیں۔ آپ سوشل میڈیا بھی استعمال کرتے ہیں، فیس بک بھی استعمال کرتے ہیں، واٹس ایپ سروس بھی آپ نے بنا رکھی ہے، اور فلاں تو یہ بات کہہ رہے تھے۔ اب یہ بات اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے، میں مزید لمبی بات نہیں کر رہا، میری عادت ہے تھوڑے وقت میں پھر میں اشارے دیتا ہوں تاکہ سمجھیں۔ میں دیہاتی آدمی ہوں، آپ تو شہری ہیں نا، دیہاتیوں کو سمجھانے کے لیے لمبی تقریر کرنی پڑتی ہے، شہریوں کے لیے تو 2 جملے کافی ہوتے ہیں۔ میں نے ان سے کہا کہ جن حضرت نے یہ بات کی ہے تو انہوں نے یہ بات لاؤڈ سپیکر پر کی ہے، بغیر لاؤڈ سپیکر کے کی ہے؟ کہا جی بہت بڑے جلسے میں لاؤڈ سپیکر پر کی ہے۔ تو میں نے کہا پھر یہ بات لاؤڈ سپیکر پر نہیں کہنی چاہیے تھی، تو میں نہیں سمجھ، یعنی سپیکر استعمال کیا بھی جا رہا ہے، مخالفت بھی کر رہے ہیں۔ میں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جلسہ تھا اس میں سامعین کی تعداد کتنی تھی؟ 1 جلسہ۔ حجۃ الوداع پر حضور نے جلسہ فرمایا، اجتماع جلسہ ہی ہے نا، کچھ لوگ چھوڑے ہو تو آپ کہتے ہیں جی محفل ہے، بڑھ جائیں تو کہتے ہیں سیمینار ہے، بڑھ جائے تو کانفرنس ہے، بڑھ جائے تو اجتماع ہے، بات تو گیدرنگ کی ہے، کتنی گیدرنگ ہے، نام کیا رکھ رہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حجۃ الوداع کا جلسہ تھا، سامعین کی تعداد کتنی تھی؟ 1 لاکھ کے لگ بھگ، اس میں لاؤڈ سپیکر تھا، تو پھر ہم کیوں استعمال کرتے؟ تو میں نے کہا چھوڑ دیں۔ آپ جدید ذرائع ابلاغ کی تردید کر رہے ہیں، ذرائع ابلاغ کے ذریعے۔ میں نے کہا یہ بات ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، آپ کو سمجھ آ گئی؟ تو انہوں نے کہا استاد جی ہمیں جواب سمجھ آ گیا۔ میں نے کہا بس مسئلہ حل ہو گیا۔ اس پر مجھے ایک چھوٹا سا واقعہ یاد آیا۔ لاہور جوہر ٹون ایک مسجد میں نے ظہر کے بعد بیان کیا، بیان کے بعد ایک صاحب بیٹھ گئے، تو ان کا نظریہ یہ تھا کہ ہم قرآن کریم کو تو مانتے ہیں لیکن حدیث پاک کو حجت نہیں مانتے۔ ذہن ہے، ہم کون سا لڑتے ہیں، ہمارا ذہن ہے، ہم قرآن کریم کو بھی حجت مانتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو بھی حجت مانتے ہیں۔ کسی کا ذہن نہیں، ہم لڑ نہیں سکتے، مسئلہ سمجھا سکتے۔ تو مجھے انہوں نے کہا جی قرآن کریم تو حجت ہے، حدیث پاک حجت نہیں ہے۔ میں نے کہا آپ کے پاس اس پر کوئی دلیل بھی ہے؟
مجھے کہتے ہیں ہے دلیل؟ میں نے کہا کون سی؟ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کرام کو، لا تکتبوا انی غیر القرآن، میں جب قرآن کریم پڑھوں تو لکھا کرو، اور جب حدیث بولو تو پھر نہ لکھا کرو۔ تو جب اللہ کے نبی نے حدیث لکھنے سے منع فرما دی، اگر حدیث حجت ہوتی تو حضور لکھوا لیتے۔ میں نے کہا یہ جو آپ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا لا تکتبوا انی غیر القرآن، قرآن لکھو اور کچھ نہ لکھو، یہ کس پارے کی آیت ہے؟ مجھے کہتے ہیں یہ تو حدیث ہے۔ میں نے کہا حدیث تو حجت نہیں ہے، تو مجھے حدیث کیوں پیش کرتے ہیں؟ مجھے قرآن پیش کرے نا۔ آپ دعویٰ کیا ہے؟ حدیث حجت نہیں ہے، اور دلیل کیا ہے؟ حدیث میں آتا ہے۔ میں نے کہا کیسی منطق ہے یار، ہم دیہاتی ہیں، سادے ہیں، پر اتنے سادے بھی نہیں کہ لاہور والے ہمیں دھوکہ دیں بھائی اتنے بھی اب سادے نہیں ہے، کوئی بات ہم سے دلیل سے بات کرو۔ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرمائیں، ہم لوگ دلیل والے ہیں۔ یہ میں اکثر حضرات سے کہتا ہوں کہ آپ علماء دیوبند کا صحیح تعارف نہیں کرا سکے، اس لیے لوگ علماء دیوبند کے نام سے بدعت جاتے ہیں۔ ہم دلیل سے بات کرنے والے ہیں، دلیل سے، اور دلیل سے بات کرنی چاہیے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام اعظم ابو حنیفہ کو بادشاہ وقت نے کہا کہ آپ چیف جسٹس بنے، قاضی القضات۔ مقصد کیا تھا؟ یہ سرکاری عہدہ قبول کر لیں گے تو حکومت کو لوگ مان لیں گے، بھئی امام ابو حنیفہ ان کا ملازم ہے تو اس کا معنی حکومت ٹھیک ہے۔ حضرت امام صاحب نے فرمایا کہ میں آپ کا عہدہ قبول نہیں کر سکتا۔ آج جھگڑے کس بات پر ہیں؟ عہدہ میرا حق ہے، اور امام صاحب فرماتے ہیں میں نہیں لیتا۔ انہوں نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو قاضی القضات چیف جسٹس کا عہدہ قبول نہ کرنے پر کوڑے مارے، فرمایا میں نہیں لیتا۔ ہم کوڑے کھاتے ہیں کہ میں نے لینے عہدہ، کوڑے کھائے، میں نہیں لیتا۔ پھر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو جیل میں ڈالا، فرمایا میں نہیں قاضی بنتا، حتیٰ کہ زہر دیا اور امام صاحب شہید ہو گئے، عہدہ قبول نہیں کیا۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے مجھے کوڑے نہ مارو، مجھے دلیل دو، مجھے دلیل سے قائل کرو، میں عہدہ لے لوں گا، لیکن جب تک مجھے بات سمجھ نہیں آتی میں کیسے عہدہ لوں؟ اچھا آپ کیوں نہیں لیتے؟ آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرمانے لگے میری دلیل کا جواب دو۔ میری دلیل یہ ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں چیف جسٹس بننے کا اہل نہیں ہوں۔ توجہ رکھنا، میں سمجھتا ہوں کہ میں چیف جسٹس بننے کا اہل، اور میں اپنی زبان سے کہتا ہوں کہ میں چیف جسٹس بننے کا اہل نہیں ہوں۔ اب مجھے آپ بتاؤ کہ یہ جو بات میں نے کی ہے کہ میں چیف جسٹس بننے کا اہل نہیں ہوں، یہ بات میری سچ ہے یا جھوٹ ہے؟ اگر آپ کہتے ہیں سچ ہے تو پھر میں نہ اہل ہوں، مجھے کیوں بناتے ہو؟ اور اگر یہ بات میری جھوٹ ہے تو جھوٹا آدمی قاضی نہیں بن سکتا، قاضی القضات کیسے بنے گا؟ جھوٹا آدمی جسٹس نہیں بن سکتا، چیف جسٹس کیسے بنے گا؟ مجھے دلیل سے قائل کرو، بتاؤ کیسی عجیب دلیل ہے۔ اس لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے رأیت رجلا لو کلمک فی هذه الساریہ، اگر ایک شخص کو میں نے دیکھا، یہ جو تمہاری مسجد کا ستون ہے، اگر تم سے گفتگو کرے، لکڑ کے ستون کو لوہے کا ثابت کرنا چاہے لقام بھی تو ثابت کر سکتا ہے، تم دلیل سے اس کو جواب نہیں دے سکتے۔ یہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مزاج تھا۔ چلیں بات چل پڑی ہے تو میں ایک چھوٹی سی بات اور بھی عرض کر دیتا ہوں۔ جدہ میں مرچ ایک شخص نے سوال کیا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کہا گیا کہ چیف جسٹس بنے، امام صاحب نہیں بنے۔ اچھا یہ بتائیں اس امت کا پہلا چیف جسٹس قاضی القضات کون ہے؟ میں نے کہا امام ابو یوسف۔ امام ابو یوسف کون ہے؟ امام ابو حنیفہ کے سب سے بڑے شاگرد۔ اب سوال سنیں کتنا پیارا سوال ہے۔ انہوں نے کہا ہمارا سوال یہ ہے اگر چیف جسٹس بننا ٹھیک تھا تو امام ابو حنیفہ کیوں نہیں بنے؟ اگر غلط تھا تو شاگرد کیوں بنا؟ سوال ہے نہیں، اگر ٹھیک تھا تو استاد جی کیوں نہیں بنے، اور غلط تھا تو پھر شاگرد جی نے کیوں قبول کیا؟ تو آپ اس کا جواب دیں۔ ہم سے کوئی ایسے سوال کرے جو معقول ہو، ہم خوش ہوتے ہیں۔ سوال کرنے والا اگرچہ غیر معقول ہو، سوال معقول ہو مزہ آتا ہے، اور سوال غیر معقول ہو، سوال کرنے والا بھی معقول ہو، تب بھی تکلیف ہوتی ہے
کہ وقت کا ضیاع ہوتا ہے، فائدہ نہیں ہوتا۔ میں نے ان سے کہا مجھے آپ ایک بات سمجھائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ میں اللہ نے دولت بھی دی ہے، مدینہ منورہ میں اللہ نے طاقت بھی دی ہے، مدینہ منورہ میں اللہ نے حکومت بھی دی ہے۔ مکہ مکرمہ میں آپ کے پاس حکومت بھی نہیں ہے، طاقت بھی نہیں ہے، دولت بھی نہیں۔ میرا سوال یہ ہے، اگر طاقت، دولت، حکومت یہ ٹھیک تھے تو اللہ نے مکہ میں کیوں نہیں دی؟ اور اگر غلط تھی تو مدینہ منورہ میں کیوں دی؟ میں نے کہا میرا ایک سوال ہے، میرا سوال آپ جواب دیں گے، اپنے سوال کا جواب آپ کو خود ہی معلوم ہو جائے گا۔ تو انہوں نے کہا جی آپ ہی اس کا جواب دے دیں، ہمیں نہیں آتا۔ میں نے کہا آپ سمجھیں، اگر مکہ مکرمہ میں اللہ رب العزت حکومت، طاقت اور دولت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما دیتے، بلال جیسے لوگ کلمہ پڑھتے، آج ہم بلال سے پیار نہ کرتے۔ لوگ کہتے وہ تو غلام تھا، حاکم کا کلمہ پڑھ لیا، غریب آدمی تھا، کلمہ پڑھا، پیسے مل جائیں گے۔ بلال سے کون کرتا بتاؤ؟ بلال کے سے محبت کے دعوے کون کرتا؟ صدیق سے دعوے کون کرتا؟ صحابہ کے ایمان پہ انگلیاں اٹھتی۔ اللہ نے مکہ میں حکومت بھی نہیں دی، دولت بھی نہیں دی، طاقت بھی نہیں دی، تاکہ صحابہ کے ایمان پر اعتراض نہ ہو۔ اور جب دیکھ لیا نا کہ نہیں یہ دولت حکومت کے لالچ میں کلمہ نہیں پڑھتے، پھر خدا نے حکومت بھی دی ہے، دولت بھی دی ہے، طاقت بھی دی۔ یہ بتانے کے لیے کہ انہیں حکومت، طاقت، دولت کے لیے کلمہ پڑھا نہیں ہے، حق ان کا ہے۔ میں نے کہا امام ابو حنیفہ اگر چیف جسٹس بن جاتے، آج دنیا میں 70% مسلمان حنفی ہیں، تو لوگ کہتے اس لیے حنفیت پھیلی ہے کہ قلم جو امام کے پاس تھی، طاقت تھی، چیف جسٹس تھا، قاضی القضات تھا، تو طاقت کی بنیاد پہ فقہ حنفی پھیلی ہے۔ اللہ نے فرمایا نہیں، کمزور اتنا ہے کہ جنازہ جیل سے اٹھ رہا ہے، اور دلیل اتنی مضبوط ہے کہ 70% مسلمان نے قبول کر لی۔ تو حنفیت طاقت سے نہیں پھیلی، حنفیت دنیا میں دلیل سے پھیلی۔ اللہ ہمیں یہ باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے دلائل سمجھا کرو، اپنے دلائل پڑھا کرو۔ یہ میں بات اس لیے گزارش کر رہا ہوں کہ ہم بسا اوقات اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں، ہمارا ذہن نہیں بنتا اور اس پر ہم الجھن کا شکار ہوتے ہیں۔ یہ آپ کی مسجد ہے، ہماری مسجد ہے۔ میں اگر آپ سے پوچھوں کہ آپ اپنی مسجد میں کتنی نمازیں باجماعت پڑھتے ہیں؟ جی 5۔ کتنی نمازیں پڑھتے ہیں باجماعت؟ اب آپ کے امام صاحب جمعے کے دن دلیل دیں کہ نمازیں 5 فرض ہیں، تو کبھی آپ کے ذہن میں خیال آیا کہ مولانا صاحب فرقہ واریت پھیلا رہے ہیں؟ بھئی جب 5 پڑھتے ہیں تو 5 پر تو دلائل دیں گے نا، اس میں حرج کی بات کیا ہے؟ آپ تراویح کتنی پڑھتے ہیں؟ 20۔ اب مولانا صاحب رمضان شروع ہونے سے پہلے دلائل دیں، بھئی ہم 20 پڑھتے ہیں، یہ دلائل ہیں۔ کوئی بندہ کہتے مولانا صاحب فرقہ واری شروع کر دی، مولانا صاحب فرماتے بہن چونکہ 20 پڑھانی ہے اس لیے 20 پر دلائل دے رہے ہو تاکہ تمہیں یقین ہو جائے کہ ہم ٹھیک ہیں۔ آپ ان سے نہ لڑو، اپنی بات کرو نا۔ میں گزارش اس لیے کر رہا ہوں کہ ہمارے ہاں یہ مزاج بننا بہت ضروری ہے، ہم اپنے مسلک پر دلائل قائم کریں۔ میرا بحرین کا سفر تھا تو وہاں کچھ لوگ ملے، جیسے ہمارے بہت ساری عادت ہے کہ باہر جاتے ہیں نا تو تھوڑی سی تبدیلی آتی ہے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ یار آپ لوگ کہاں کے ہیں؟ اب بحرین کی پولیس 95% یہ آپ کے لمحے پاکستان کی ہے، فوج 90% پاکستانی ہے وہاں کی، یہ لوگ ہیں جو فوج پولیس سنبھالتے ہیں۔ میں نے کہا آپ کہاں گیا؟ پاکستان گئے۔ آپ کون ہیں؟ جی میں خان صاحب۔ آپ کون ہیں؟ میں گوندل صاحب۔ آپ کون ہیں؟ میں فلانے صاحب۔ وہاں جا کر بھی میں نے کہا یار عرب افضل ہیں یا تم افضل ہو؟ عجم افضل ہے۔ کہا جی عرب تو عرب ہوتے ہیں۔ تو میں نے کہا یہاں کا عرب قوم بدل لو نا، بھئی ہم شیخ صاحب ہیں، قریشی صاحب ہیں، ہاشمی صاحب ہیں۔ اس نے کہا مولانا صاحب قومیں تو نہیں نہ بدل دے۔ تو میں نے کہا پھر مذہب ہی بدلنے والا رہ گیا۔ قوم نہیں بدلتے، غیرت ہے، اور مذہب بدل لیا تمہاری غیرت کہاں چلے گی؟ جس طرح آپ قوم نہیں بدلتے، غیرت کا تقاضا ہے کہ انسان مذہب بھی نہ بدلے، دلیل پر اپنے مذہب پر قائم رہے۔ خیر بات لمبی ہوگی، جو بات میں سمجھا رہا تھا۔ اذان کتنے بجے شاید؟ 7 بجے اذان ہے، 6:45 اذان ہے۔ ٹھیک، ہم انشاءاللہ آپ کو 6:45 سے پہلے فارغ کر دیں گے انشاءاللہ، ثم انشاءاللہ۔ میں خیر عرض کر رہا تھا کہ آپ بات اچھی طرح سمجھیں، کیونکہ آپ نے مسلم ٹاؤن میں رہنا ہے اور میں نے اسلام آباد جانا ہے۔ یہ اسلام ٹاؤن ہے، وہ اسلام آباد ہے، تو کچھ گھنٹوں کا فرق ہے۔
تو دھند بھی ہے، سردی بھی ہے، میرا سفر ہے، میرا بھی چاہتا ہے کہ جلدی فارغ ہوں، اس میں آپ کا بھی نفع ہے، ہمارا بھی فائدہ ہے۔ ہم اس لیے عموماً مغرب کے بعد بیان رکھتے ہیں، مغرب کو رکھیں، عشاء کو فارغ کر دیں تاکہ زیادہ وقت آپ کا لگے نہ۔ قل ان کنتم تحبون اللہ، میں بات سمجھا رہا تھا کہ جس شخص کا قرآن سے تعلق ہے، عربیت صرف لفظوں سے قرآن پہ غور نہ کیا کرو، صرف کیونکہ یہ لفظ ہے، اس کے عربی میں معنی یہ ہے، لہذا مطلب یہ ہوگا، اس سے نقصان ہوتا ہے۔ اس پر میں صرف چھوٹی سی بات سنانے لگا ہوں، سمجھ آ جائے تو بہت اچھا، نہ بھی سمجھ آئے تو آپ کا ذہن بنے کہ بھئی قرآن کریم سمجھنے کے لیے صرف لفظی ترجمے کافی نہیں ہوتے، تھوڑی سی محنت دائیں بائیں بھی کرنا پڑتی ہے۔ قرآن کریم میں اور عرب ضابطے کے مطابق کبھی قرآن کریم کا جو لفظ بولتے ہیں نا، اس لفظ کا وہی معنی مراد ہوتا ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے، وہی معنی ہوتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، حمد کا معنی وہی ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں، رب کا معنی وہی ہے جو دیکھ رہے ہیں، عالمین کا معنی وہی ہے جو آپ کو بظاہر محسوس ہو رہا ہے۔ اور کبھی عربی زبان میں عربی کا لفظ بولتے ہیں اور وہاں اس فعل کا معنی مراد نہیں ہوتا، یاد رکھنا، اس فعل کا ارادہ مراد ہوتا ہے، ارادہ فعل۔ علماء سمجھتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، لفظی ترجمہ کیا ہے؟ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہونے لگو تو وضو کرو۔ اب بتاؤ، جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں پھر وضو کرتے ہیں؟ وضو کر کے کھڑے ہوتے ہیں یا جب کھڑے ہونے لگے پھر وضو کرتے ہیں؟ اب یہاں آیت کا معنی یہ نہیں ہے کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہونے لگو تو وضو کرو، یہاں قیام سے مراد ہے ارادہ قیام۔ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہونے کا ارادہ کرو، نماز پڑھنے کا ارادہ کرو تو وضو کر لیا کرو۔ اب یہ نہیں جب نماز پڑھنے لگو تو وضو کرو، جب نماز پڑھنے کا ارادہ کرو تو وضو کر لیا کرو، تو یہاں قیام مراد نہیں ہے، ارادہ قیام مراد ہے۔ اسی طرح کبھی لفظ بولتے ہیں تو اس فعل کا لغوی معنی نہیں مراد ہوتا، دعوی فعل مراد ہوتا ہے، دعوی فعل۔ قرآن کریم میں ہے قد افلح من تزکا، وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے اپنی اصلاح کر لی۔ قد افلح من زکاہا، وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا۔ ادھر قرآن کہتا ہے فلا تزکوا انفسکم، فلا تزکوا انفسکم۔ اب لوگ کہیں گے قرآن کی آیتوں میں ٹکراؤ آ گیا، ادھر کہا تزکیہ کرو، ادھر کہا لا تزکو، تزکیہ نہ کرو۔ اب یہ آیت مانے یا وہ مانے؟ اب مطلب کیا ہے؟ قد افلح من زکا، وہاں یہ ہے کہ وہ شخص کامیاب، من تزکا جس نے تزکیہ کر لیا، یا فلا تزکو میں تزکیہ مراد نہیں ہے، تزکیہ کا دعویٰ ہے کہ تم نے اپنے نفس کی اصلاح کرنی ہے، لیکن اصلاح کا دعویٰ نہیں کرنا کہ میں نے اپنی اصلاح کر لی ہے، یہ دعوے نہ کرنا، تو یہ دعوی تزکیہ کی نفی ہے۔ اب دیکھو قرآن سمجھ آ گیا۔ اسی طرح یہاں پر اللہ فرماتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، میرے پیغمبر آپ ان کو فرماؤ، یعنی اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، ان کو یہ بات سمجھاؤ، اگر اللہ کے ساتھ محبت کا دعویٰ کرتے ہو، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم محبت کے دعوے کرتے ہو تو ہم دیکھتے ہیں تم اس دعوے میں سچے ہو یا اس دعوے میں جھوٹے ہو۔ تمہارا دعویٰ محبت غلط ہے، یہ دعویٰ محبت صادق ہے، اس کی طریقہ یہ ہے فاتبعونی، آپ ان سے اعلان کرو، اگر اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے تو مجھ محمد کی اتباع کرو۔ جو اتباع محمد کرتا ہے وہ دعویٰ محبت الہ میں سچا ہے، اور جو اتباع محمد نہیں کرتا وہ دعویٰ محبت الہ میں جھوٹا ہے۔ باتیں بہت ساری کہنے والی ہیں، میں شارٹ کٹ بات کہہ رہا ہوں۔ اب ایک بات پہ آپ کو تعجب ہوگا، استاذ درسگاہ میں شاگرد کو کہتا ہے میرا شاگرد ہے نا تو میری بات مان، ماں کہتی ہے میرا بیٹا ہے نا تو میری بات مان، باپ کہتا ہے اگر مجھے پیو سمجھنا ہے تو میری گل بھی مان، دوست کہتا ہے اگر مجھ سے دوستی ہے تو پھر میری بات بھی مان۔ اللہ پاک یہ نہیں فرما رہے، فرماتے ہیں مجھ سے محبت کا دعویٰ ہے تو یہ نہیں فرمایا میری اتباع کرو، فرمایا مجھ سے محبت کا دعویٰ ہے تو میرے محمد کی اتباع کرو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب دیکھو اسلوب بدل دی ہے، حالانکہ کہنا کیا چاہیے تھا اگر مجھ سے محبت کا دعویٰ ہے تو میری بات مانو، فرمایا نہیں مجھ سے محبت کا دعویٰ ہے تو میرے محمد کی اتباع کرو۔ یہ کیوں فرمایا ہے؟ کیوں؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔
اس کی 2 وجہ تھوڑے وقت میں آپ سمجھ لیں. میں نے پہلے عرض کیا میں شارٹ کٹ بات کہہ رہا ہوں, تھوڑی ایک وجہ سمجھیں. یہ اللہ رب العزت نے بات اس لیے فرمائی اگر مجھ سے محبت کا دعویٰ ہے تو میرے محمد کی اتباع کرو. ایک وجہ یہ ہے اگر اللہ یہ فرما دیتے کہ مجھ سے محبت کا دعویٰ ہے تو میری بات مانو, ہم کہتے اللہ آپ کی بات تو تب مانے نا جب آپ کی بات سنیں گے, ہم آپ کی سن ہی نہیں سکتے تو مانیں گے کیسے؟ فرمایا تم بات میری نہیں محمد کی مانو. کیوں تم میری نہیں سن سکتے؟ یہ میری سنے گا تم اس کی سنو گے. میری گفتگو کے درمیان یہ واسطہ ہے, اس کو درمیان سے ان کو نکال دو تو تم تک میری بات پہنچ ہی نہیں سکتی. اگر مجھ تک آنا ہے تو یہ واسطہ ضروری ہے, اس واسطے کو کراس کرو گے تو تم مجھ تک نہیں آ سکتے. لوگ کہتے ہیں حضور کا وسیلہ دینا جائز نہیں ہے, تو میں کہتے اس وسیلے کے بغیر پھر لاؤ کوئی چیز آپ کو ملتی ہے. مجھے ایک شخص نے سوال کیا کہ مولانا صاحب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ دے کر اللہ پاک سے مانگ سکتے ہیں؟ میں نے کہا آپ کا کیا ذہن ہے کہ رسول پاک کے علاوہ کسی اور چیز کا وسیلہ دے سکتے ہیں؟ کوئی وسیلہ بھی نہیں دے سکتے. مجھے اس نے کہا جی قرآن کا وسیلہ دو, نماز کا وسیلہ دے کر مانگو, نبی کا وسیلہ دے کر کیوں مانگتے ہو؟ میں نے کہا قرآن آپ پہ اترا تھا؟ کہتا ہے نہیں. میں نے کہا مجھ پہ اترا ہے؟ کہتا ہے نہیں. میں نے کہا کن پہ اترا ہے؟ کہتے ہیں حضور پاک پہ. میں نے کہا حضور نہ ہوتے قرآن ملتا؟ مجھے کہتا نہیں. تو میں نے کہا جس قرآن کا وسیلہ دے کر اللہ سے مانگنا ہے اس قرآن کا وسیلہ بھی حضور کی ذات ہے صلی اللہ. وہ وسیلہ درمیان سے نکال دو تو قرآن ہی نہیں ملتا, تو پھر وسیلہ دے کر مانگیں گے تو پھر کیا کریں گے؟ نماز کا وسیلہ دے سکتے ہیں؟ میں نے کہا جی ہاں. میں نے کہا نماز آپ کے اوپر آئی ہے؟ کہتے نہیں. میں نے کہا کیسے آئی تھی؟ کہتے حضور پاک عرش پہ گئے تھے. میں نے کہا یہ وہاں تک نہ جاتے نماز مل جاتی؟ کہتے نہیں. تو میں نے کہا خود نماز کا وسیلہ بھی تو وہی ہے نا, اب کہاں تک آپ ان کا انکار کرو گے؟ ایک بات. دوسری بات یہ سمجھیں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ فاتبعونی, مجھ سے محبت کا دعویٰ ہے تو میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو. یہ بات کیوں فرمائی؟ اس کی وجہ یہ ہے اللہ ہمیں فرمائیں گے نماز پڑھو, کیسے پڑھیں؟ پڑھ کر دکھائیں گے نہیں. اللہ فرمائیں گے روزہ رکھو, کیسے رکھیں؟ رکھ کر دکھائیں گے نہیں. اللہ فرمائیں گے حج کرو, حج کیسے کریں؟ کر کے دکھائیں گے نہیں. اس لیے فرمایا کہ مجھ سے محبت کے دعوے میں سچے ہو تو جو میں کہتا ہوں وہ کرو. میں کہتا ہوں نماز پڑھو تم پڑھو, میں کہتا ہوں روزہ رکھو تم رکھو, میں کہتا ہوں حج کرو تم کرو. میں سمجھوں گا مجھ سے محبت کا دعویٰ سچا ہے, میری بات جو مانگتے ہو. لیکن سوال یہ ہے جب میں کہوں گا نماز پڑھو تو آپ نے کہنا کیسے پڑھو؟ اللہ پڑھ کے دکھائیں گے نہیں. اس لیے فرمایا جب میں کہوں گا نماز پڑھو تو نماز میں حکم تو میرا ہوگا لیکن کیسے پڑھنی ہے یہ طریقہ میرے مصطفیٰ کا ہوگا. روزہ تم نے رکھنا ہے حکم میرا ہے, کیسے رکھنا ہے طریقہ میرے مصطفیٰ کا ہوگا. اس لیے فرمایا فاتبعونی, میرے محمد ان کو بتاؤ اللہ سے محبت کے دعوے میں سچے ہونا تو اللہ دیکھیں گے محمد کی اتباع کرتے ہیں یا نہیں کرتے. کرتے ہیں تو دعوی محبت میں سچے ہیں, نہیں کرتے تو دعوی محبت میں جھوٹے ہیں. رستہ دے دو. دعوی محبت کے اندر یہ غلط ہے. یہاں ایک لفظ چھوٹا سا اور سمجھ لیں. اللہ رب العزت نے یہاں فرمایا فاتبعونی, لفظ اتباع استعمال کیا. اتباع کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اتباع کا کیا معنی؟ اتباع کسے کہتے ہیں؟ بات سمجھنا. لغت عرب میں اتباع بنا ہے طبیعتن سے. طبیعتن کہتے ہیں جانور کا چھوٹا سا بچہ جو اپنی ماں کے پیچھے دوڑتا ہے بغیر سوچے سمجھے, چلتا ہے بغیر سوچے سمجھے. طبیعتن جانور کے اس معصوم بچے کا نام ہے. میرے لفظوں پہ غور کرنا. جو یہ دیکھے کہ میری ماں کدھر جاتی ہے, وہ یہ نہ دیکھے کیوں جاتی ہے. وہ یہ دیکھے کہ میری ماں کدھر جاتی ہے, یہ نہ دیکھے کہ میری ماں کیوں جاتی ہے. آپ سڑک پہ جا رہے ہیں, آگے بکری اور بکری کا بچہ ہے. اب بچہ ادھر جاتا ہے جدھر بکری جاتی ہے, کھیت کی طرف جائے تو ادھر دوڑتا ہے, سڑک کی طرف آئے تو ادھر آتا ہے. کبھی بچہ اس بکری کے پیچھے دوڑتا ہے, گاڑی لگتی ہے, بکری بھی ختم ہو جاتی ہے, ساتھ بچہ بھی ختم ہو جاتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ بکری سڑک کی طرف دوڑے اور یہ بچہ گاڑی کی وجہ سے کھیت کی طرف دوڑے. ایسا نہیں ہوتا, وہ ماں کی طرف دوڑتا ہے. اللہ نے یہ بات سمجھائی ہے
اگر مجھ سے محبت کا دعویٰ ہے میرے محمد کی اتباع کرو. کیا مانا؟ عقل استعمال نہ کرنا، پھر یہ نہ دیکھنا میرے محمد نے کیوں کیا ہے، پھر یہ دیکھنا میرے محمد نے کیا کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. آج یہ بحث چل رہی ہے اور یہ نیٹ پر بحث چل رہی ہے. غلط مسئلہ پیش کر دیا گیا ہے، اجماعی مسئلے کا انکار کر دیا گیا ہے. مسئلہ کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک طریقہ یہ ہے کہ ہم جب شلوار پہنے تو ٹخنوں سے اوپر ہونی چاہیے. اگر نیچے چلی جائے توبہ کریں، گناہ ہے توبہ کریں کہ اللہ میں نہیں کروں گا، یہ مسئلہ ہے. لیکن آج نیٹ پہ ایک مسئلہ چھڑ گیا ہے، بہت سے لوگوں نے نیا مسئلہ نکال دیا. وہ کہتے ہیں نہیں، یہ جو اللہ کے نبی کے دور میں تھا کہ شلوار ٹخنوں سے نیچے نہیں ہونی چاہیے. کیوں؟ اس لیے مٹی بہت ہوتی تھی، گرد و غبار تھا، گلیاں صاف نہیں تھی، جراثیم ان کے اوپر آتے تھے، بیماریاں پھیلنے کا خطرہ تھا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اوپر رکھا کرو. اب تو کارپیٹڈ یہ ہمارے کمرے ہیں، اے سی لگا ہوا ہے، وہاں تو گندی ہوا بھی نہیں آتی. اب مسئلہ بدل گیا ہے. اور بعض کہتے ہیں نہیں، وہ تو اس لیے تھا کہ شلوار یہ ٹخنوں سے نیچے کریں تو چونکہ تکبر ہوتا ہے، اور اگر کسی بندے میں تکبر نہ ہو تو کوئی فرق نہیں پڑتا. اللہ فرماتا ہے فَاتَّبِعُونِی، تم یہ نہیں دیکھنا میرے حبیب نے کیوں کیا ہے، تم نے دیکھنا میرے حبیب نے کیا کیا ہے. میں سمجھوں گا تمہیں مجھ سے محبت ہے. یہ کیوں تم نے شروع کر دیا نا تو پھر بات الجھ جائے گی، ہم سے محبت کے دعوے مشکل ہو جائیں گے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ باہر نکلے، خادم ساتھ ہے، رات کا وقت ہے، ٹھڈا لیا پتھر سے، گرے، اٹھ کے چل دیے. خادم نے پوچھا امیر المومنین، جان بوجھ کے ٹھوکر کھا کے گرنا یہ کون سی عقل مندی ہے؟ حضرت عمر فرمان لگے تو ٹھیک کہتا ہے، میری مجبوری یہ ہے، میں یہاں سے گزرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، جیسے آج تو میرے ساتھ ہے نا، میں حضور پاک کے ساتھ تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں ایک پتھر سے ٹھوکر لگی تھی، آپ گرے تھے پھر اٹھ کے چلے تھے. عمر کو بغیر ٹھوکر لگے، بغیر گرے، پھر اٹھ کے چلتے ہوئے یہاں سے شرم آتی ہے کہ میں سیدھا چل پڑوں، جہاں حضور گرے تھے عمر وہاں گرے گا پھر چلے گا. میں یہ نہیں دیکھتا حضور کیوں گرے تھے، مجھ سے بغیر گرے آگے گزرتے ہوئے برداشت نہیں ہوتا. یہ میرے بس میں نہیں ہے، میری مجبوری ہے. اب ان چیزوں کا تعلق عشق عقیدت سے ہے، یہ باتیں روشن دماغ سے سمجھ نہیں آ سکتی، اس کے لیے پرانے دماغ کی طرف جانا پڑتا ہے. لوگ ہمیشہ ڈیمانڈ ہے نئی چیز. اب تو نئی چیز پہ اتنا آگے ہے کہ بچہ بھی پیدا ہو جائے تو نیا نام، پرانے نام کے لیے تیار نہیں ہے. اللہ ہم سب کو جنت عطا فرمائے. بھئی جنت میں سب کا شوق ہے جانے کا. یہ جنت جدید ہے قدیم ہے؟ قرآن کہتا ہے اعدت، تیار شدہ ہے. ہمارے بننے سے ہزاروں سال پہلے خدا نے محل بنا دیے ہیں. تو کوئی بندہ کہہ سکتا ہے میں نہیں جاؤں گا چونکہ پرانی ہے، کوئی نئی گھر میرے لیے بناؤ. نہیں، اس پرانی جنت پہ جانا ہے تو پرانا دین چاہیے. نیا دین پرانی جنت میں نہیں جا سکتا. پرانی جنت میں جانے کے لیے پرانا دین چاہیے. پرانا، یہ پرانے کا مطلب ایسے میں کہہ رہا ہوں، ورنہ دین کبھی پرانا نہیں ہوتا. یہ ہر روز تازگی کے ساتھ، ہر روز تازہ ہے. قرآن آپ 1000 بار بھی پڑھ لیں، نیا قاری آئے گا، اور مزہ بدلتا جائے گا، مزہ بلکہ بڑھتا جائے گا. اللہ ہمیں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. صحابہ کا عجیب مزاج تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے موقع پر جب مشرکین مکہ نے روک لیا، حضرت عثمان مکہ میں تھے، مذاکرات کے لیے گئے، تو اس وقت لوگوں نے مشہور کر دیا تو عثمان کو شہید کر دیا گیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ عثمان کا بدلہ لیے بغیر میں نہیں جا سکتا. خیر گفتگو ہو گئی، مذاکرات ہو گئے، صلح حدیبیہ کی شرائط میں اس پہ بات نہیں کر رہا، مذاکرات ہو گئے، واپس جانے لگے. احرام باندھا ہوا تھا، اب احرام کھولیں اور پھر واپس جائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے میں تشریف فرما تھے اور کچھ غم زدہ تھے. ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی ہماری ماں ہے. پوچھا یا رسول اللہ آپ کچھ غم زدہ نظر آتے ہیں، آپ غم زدہ کیوں ہیں؟ اللہ کے نبی سے پوچھا. فرمایا کہ ام سلمہ مجھے ایک چھوٹی سی الجھن ہے. فرمایا پوچھا کیا الجھن ہے اللہ کے نبی آپ کو؟ فرمایا الجھن یہ ہے میرے ساتھ عمر ہے. نہیں سمجھے؟ میرے ساتھ عمر ہے، یہ قریشی ہے، سردار ہے، سامنے اس کے شریک ہے. میں آج کی زبان میں کہہ رہا ہوں شریک ہے، برادری ہے. میں عمر سے کہہ رہا ہوں کہ وہ مکے والے قریشی نہیں مانتے، احرام اتارو واپس جانا ہے. عمر میری بات تو مانے گا لیکن
مشکل بہت ہے. میں سوچ رہا ہوں کیسے قاہر کروں. اور بھی میرے ساتھ قریشی صحابہ ہیں، ہاشمی ہیں، یہ لوگ میں کیسے ان کو سمجھاؤں احرام اتار دو. میری بات تو مانیں گے لیکن میں تھوڑا سا الجھن میں کیسا طریقہ اختیار کروں کہ ان کو احرام کھولنے میں دقت محسوس نہ ہو، خوشی سے اتار دیں. ام سلمہ نے کہا یا رسول اللہ یہ بھی کوئی مسئلہ ہے. فرمایا ہاں کیا کروں. انہوں نے کہا حضور آپ انہیں کچھ بھی نہ کہیں، آپ نہ کو احرام کھولو، آپ نہ کو قصر کراؤ، کچھ نہ کو، بس آپ خیمے سے باہر تشریف لے جائیں اور کسی سے کہہ دو آپ کی زلفوں کا قصر کر دے یا آپ کے عاشق ہے، کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خیمے سے باہر نکلے، فرمایا او بھائی میرا قصر کرو کیونکہ میں نے احرام اتارنا ہے. ادھر کینچی آئی ہے، سب صحابہ شروع ہو گئے بے حضور پاک شروع تو ہم کیوں نہ کریں. یہ تھے فاتبعونی ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اگر اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے میرے محمد کی اتباع کرو، میرے محمد کی اتباع کرو، بس پھر کیا ہوگا. یحببکم اللہ. فرمایا تم تو دعوے کر رہے ہو نا، میں اللہ تم سے محبت کے اعلان کروں گا، میں تم سے اللہ. اور جیسے اللہ محبت کرتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. قرآن کریم میں ہے اللہ جبریل کو آسمانوں پہ فرماتے ہیں مجھے فلاں سے محبت ہے، پھر جبریل فرشتوں میں اعلان کرتے ہیں، فرشتے زمین پہ اعلان کرتے ہیں. جب انسان حضور کی سچی اتباع شروع کرتا ہے تو پھر کائنات کا ہر فرد اس سے پیار شروع کر دیتا ہے. آپ کے ذہن میں ایک اس پر بھی الجھن آئے گی کہ نیک لوگوں سے پیار ہوتا ہے. بہت سے لوگ تو پیار نہیں کرتے، نیک لوگوں کو پتھر مارتے ہیں، مسجدوں سے نکالتے ہیں، بہت کرتے ہیں. تو قرآن کی اس آیت کا معنی کیا ہے کہ اس سے ہر بندہ پیار کرتا ہے؟ اس کا جواب ذہن نشین فرما لو. یہ مفسر لکھا ہے مدارک میں، علامہ نسوی نے لکھا ہے. فرمایا اس کا معنی یہ ہے کہ جو ابرار ہوں گے وہ اس سے پیار کریں گے اور جو فجار ہوں گے ان کے دل میں اس کی ہیبت بیٹھ جائے گی، ان کی ہیبت ان کے دل میں بیٹھ جائے گی ان کے تقوی کی وجہ سے. فرمایا کہ میرے پیغمبر اعلان کرو اگر اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے تو پھر تم حضور کی اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا. اب اس پر بندے کے ذہن میں آتا ہے اللہ آپ کی شرط بڑی سخت ہے، بڑی سخت شرط ہے. اتنی سخت شرط تو ہمارے بس میں نہیں ہے. کیا شرط ہے؟ کہ تم حضور کی سچی اور کامل اتباع کرو، اللہ تم سے پیار کرے گا. میں تو دعویٰ نہیں کر سکتا میں حضور کی کامل اتباع کرتا ہوں، آپ دعویٰ فرما سکتے ہو تو مجھے نہیں پتا، میں نہیں کر سکتا. تو مجھ جیسا بندہ سوچے گا اللہ اس کا مطلب یہ کہ مجھے آپ کی محبت مل ہی نہیں سکتی. کیوں آپ نے محبت کے لیے شرط اتنی کڑی لگا دی ہے میرے محبوب کی اتباع کرو گے تو پھر محبت کروں گا، نہیں کرو گے تو نہیں کروں گا. اتنی شرط کڑی ہمارے تو بس میں نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ اللہ کے نبی معصوم ہیں، ان کو تو آپ گناہوں سے خود بچاتے ہیں، ہم تو معصوم نہیں ہیں. ان کی تربیت تو آپ فرماتے ہیں، ہماری تربیت تو ہماری دیہاتی ماں کرتی ہے. اے اللہ کیسے ممکن ہے معصوم کی غیر معصوم مکمل اتباع کر لے؟ چونکہ اللہ کے علم میں تھا نا یہ الجھنیں پیدا ہونی ہے. ساتھ ہی اللہ نے اگلے لفظ میں اس الجھن کو دور فرمایا. فرمایا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، جتنی تربیت تم کر سکتے ہو تم کرو، جو کمیاں رہ جائیں گی تو میں اللہ معاف کر دوں، یہ میرے ذمہ ہے، معاف کر دو. یغفر لکم، کمی معاف کر دوں گا لیکن کچھ تو تم بھی کرو نا. میں معاف کر دوں گا کچھ تو تم بھی کرو. میں اس کی سمجھانے کے لیے مثال دیتا ہوں. بتاؤ آپ کا 1 سال کا بچہ ہو، 1.25 سال کا بچہ ہو، آپ ہاتھ پھیلا کھڑے ہو جائیں بیٹا آؤ بیٹا آؤ بیٹا آؤ، وہ اٹھے ہی نہ، آپ آگے نہیں دوڑیں گے. بیٹا اٹھے ہی نہ، آپ آگے نہیں دوڑیں گے. لیکن آپ کہنا بیٹا آؤ، وہ لڑکھڑاتی ٹانگوں سے اٹھے، چلنا چاہے اور نہ چل سکے، وہ تھوڑا سا آگے جھکے نا اور آپ کو شک پڑے گرنے لگا ہے، آپ نے دوڑ کر اٹھا کے سینے سے لگا لینا ہے. کیوں؟ اس نے ہمت کیا میں نے گرنے نہیں دینا. کچھ اٹھنا ہمارا کام ہے، معافی کے اعلان میرے اللہ کا کام. آگے فرمایا واللہ غفور الرحیم، واللہ غفور الرحیم. یہ جملہ بڑا سمجھنے کا ہے. پہلی صفت ہے غفور، دوسری صفت ہے رحیم. اللہ فرماتا ہے کہ میں معاف کر دوں گا. کیوں؟ میں تو معاف کرنے والا ہوں. واللہ غفور، میں معاف کرنے والا ہوں. اب آگے سمجھیں، رحیم میں اللہ نے ایک اور بیماری کا علاج کیا ہے. یہ جو لکھا ہے نا، میرے ساتھ بھی لکھا ہے، فلاں سے بیعت ہے، فلاں سے بیعت ہے، ہماری اصلاحی مجلس. اصلاحی مجلس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بیماریاں ختم کرو، روحانی بیماریوں کا علاج کرو. طریقت اور شیخ اور بیعت کا معنی یہ ہوتا ہے بیماریاں ختم کرو، علاج کراؤ آپ نے. اگلی بیماری ہے
رحیم کہہ کر اللہ پاک نے ایک بیماری کا علاج فرمایا ہے. آپ کو اندازہ ہو کتنے عجیب علاج فرمایا ہے. غفور الرحیم فرمایا اللہ معاف کرنے والا ہے. میں معاف کرتا ہوں، کیوں؟ میں معاف کرنے والا ہوں. کہ بندے کے ذہن میں یہ بات بیٹھ نہ جائے کہ اکڑنا نہ شروع کر دے. میں نے نماز پڑھی ہے، اللہ معاف تو کریں گے. روزہ رکھا ہے، معاف تو کریں گے. میں نے زکوٰۃ تو دے دی ہے، اللہ معاف تو کریں گے. صدقۃ الفطر تو دی ہے، اللہ معاف تو کریں گے. تہجد تو پڑھے ہیں، اللہ معاف تو کریں گے. میں تو سارے حق ادا کرتا ہوں، اللہ معاف کریں گے. فرمایا غفورن، معاف کروں گا. کیوں؟ علماء لکھتے ہیں یاد رکھنا، ایک غفور ایک رحیم، یہ دونوں اللہ کی صفتیں ہیں. قرآن کریم میں کئی مقامات پہ اللہ جب دو صفتیں اکٹھی ذکر کریں، پہلی صفت دعویٰ ہوتا ہے، دوسری اس کی دلیل ہوتی ہے. غفور دعویٰ ہے، رحیم دلیل ہے. فرمایا میں جو تمہیں معاف کروں گا اس وجہ سے نہیں کہ معافی تمہارا حق ہے، اس وجہ سے کہ میں رحیم ہوں. میں جو تمہیں معاف کروں اس وجہ سے نہیں کہ تمہارا حق ہے، اس وجہ سے لأنی رحیم، میں رحیم ہوں، اپنی رحمت سے معاف کر دیتا ہوں. حق تمہارا نہیں ہے، اس پر نہ ناچنا کہ میرا حق ہے، خدا نے مجھے معاف کیا ہے. غفور دعویٰ ہے اور رحیم اس کی دلیل ہے. اب دیکھو قرآن کتنا پیارا ہے، لیکن یہ قرآن سمجھ تو تب آئے گا نا جب ان سے سمجھیں کہ جو قرآن والے ہیں، ان سے سمجھیں جو 14 سال مدرسوں کی چٹائیوں پہ بیٹھ کے قرآن کریم پڑھتے ہیں. مزہ تو پھر ہی قرآن کا آتا ہے. ہمارے ہاں بہت ساری باتیں ایسی ہیں، چلے میں انشاءاللہ پھر کسی مجلس میں عرض کروں گا. اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے پورے بیان کا خلاصہ کیا ہے؟ بس وہ 2 لفظوں میں یاد رکھ لیں. اگر اللہ کی محبت چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ صرف ایک ہے، اتباع مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے علاوہ دوسرا دنیا میں کوئی طریقہ نہیں ہے، کوئی دنیا میں طریقہ نہیں. میں اپنا عقیدہ، اپنا نظریہ پیش کرتا ہوں، اللہ کی قسم اٹھا کے. ہمارے ہاں نماز عبادت نہیں ہے، روزہ عبادت نہیں ہے، حج عبادت نہیں ہے. ہمارے ہاں ادائے پیغمبر عبادت ہے. اگر اس طرز پہ نماز ہو تو عبادت بنتی ہے، حضور کی ادا نہ ہو تو نماز بھی عبادت نہیں بنتی. میں 2 لفظوں میں بات یوں سمجھاتا ہوں کہ اگر سنت کے خلاف بیت اللہ آئیں تو بھی غلط، اور سنت کے مطابق بیت الخلاء جائیں تو بھی ٹھیک. اب اس کو دوسرے لفظ میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ سنت کے مطابق بیت الخلاء جانا خلاف سنت بیت اللہ جانے سے افضل ہے. کوئی آدمی مسجد میں آئے اور حالت جنابت میں آئے، ثواب ہوگا گناہ ہوگا؟ تو مسجد میں آ رہے نا، گناہ کیوں ہوگا؟ کیوں؟ یہ حضور کا طریقہ نہیں ہے، پیغمبر کا طریقہ ہے پاک جسم سے آؤ، ہم ناپاک سے آئے. یہ میں بات اس لیے سمجھا رہا ہوں، اس کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے. حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے بہت بڑے شیخ ہیں، بہت بڑے. حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مرید نے بیت اللہ حرم وہاں 2 رکعت نماز پڑھی، حرم 2 رکعت پڑھی، 2 رکعت نماز پڑھی اور بعد میں اللہ سے دعا مانگی، یا اللہ آپ میری اس نماز کو قبول فرمائیں اور اس نماز کے بدلے میں جو اجر دینا میرا دل کرتا ہے کہ مجھے دکھا دیں. غنودگی طاری ہو گئی، سو گیا. اب اس نے دیکھا کہ اللہ نے اس کو جنت کی خوبصورت حور عطا فرمائی ہے جو دونوں آنکھوں سے نبینی ہے. اس نے اپنے شیخ حاجی صاحب سے عرض کیا، مرید کا کام ہے شیخ سے الجھنے بتائے کہ مجھے مسئلہ پیش آ گیا. حاجی صاحب کو پیش کیا کہ حضرت میں نے یہ دیکھا ہے. عائشہ فرمانے لگے کہیں تو نے آنکھیں بند کر کے نماز تو نہیں پڑھی؟ اس نے کہا جی آنکھیں بند کر کے پڑھی ہے. فرمایا اس لیے تجھے نبینی ہو خدا نے دکھائی ہے. اس نے کہا میں نے تو آنکھیں بند کر کے اس لیے پڑھی ہے، آنکھیں کھول کے پڑھتا ہوں تو خیالات بہت آتے ہیں، تو میں نے خیالات سے بچنے کے لیے آنکھیں بند کر لی. حاجی صاحب فرمانے لگے وہ نماز جو وساوس والی ہو، خیالات والی ہو اور سنت کے مطابق ہو، اس نماز سے بہتر ہے کہ جس میں وساوس نہ ہو لیکن نماز خلاف سنت ہے. وساوس والی ہو، سنت کے مطابق ہو، اس نماز سے بہتر ہے کہ جو وساوس تو نہ ہو، نماز خلاف سنت ہو. اس لیے ہم پابند ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت کے. اللہ ہمیں ان باتوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. یقین کریں بعض ایسی چیزیں ہیں کہ بندہ پڑھے تو تعجب ہوتا ہے. ابھی یہ چند دن کی 2 دن پہلے کی بات ہے، ربیع الاول آ رہا ہے، اس حوالے سے میں تیاری کر رہا تھا کہ ربیع الاول میں کون کون سے بیان کرنے چاہیے، کیا کیا بات سمجھانی چاہیے.
اب اس میں دیکھیں آپ اور میں، ہر بندہ نیا کپڑا پہنتا ہے، اور جب کپڑے آتے ہیں تو پرانے دے بھی دیتے ہیں، صدقہ بھی کرتے ہیں۔ نیا جو آ گیا، کتنے کپڑے گھر میں رکھیں گے؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، نیا کپڑا آیا، آپ نے پہنا، اور اس کے بعد دعا مانگی، الحمدللہ الذی کسانی ما اواری بہ عورتی اور وتجمل بہ فی حیاتی۔ اللہ تیرا شکر ہے، تو نے کپڑا دیا، میں نے ستر چھپا لیا، تیرا شکر ہے تو نے کپڑا دیا جس سے میں خوبصورت لگتا ہوں۔ یہ دعا مانگی اور پرانا کپڑا صدقہ کر دی۔ پھر عمر فرمانے لگے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، اب اللہ کے نبی کی سنت ہے، میں نے سنا ہے جو نیا کپڑا پہنے اور پرانا صدقہ کر دے، یہ نیا کپڑا پہنے، یہ دعا مانگے اور پھر پرانا کپڑا صدقہ کر دے، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کان فی کنف اللہ وفی حفظ اللہ وفی ستر اللہ۔ جو یہ کام کرے، نیا کپڑا پہنے، پرانا صدقہ کر دے، اللہ اس کو کیا کریں گے؟ اللہ اس کو اپنی رحمت میں رکھیں گے، اللہ اس کو اپنی حفاظت میں رکھیں گے، اللہ اس کے گناہوں پر اپنی پردے کی چادر ڈال دے۔ ہر بندے نے پرانا کپڑا دینا ہی ہوتا ہے، لیکن نبی کی سنت کی برکات کتنی، اس پر بھی خدا کیا عطا فرماتے ہیں۔ اللہ ہمیں بات سمجھنے کی توفیق دے۔ باہر عرب میں، امارات میں تو آپ نے دیکھا ہے سسٹم ہے، ہمارے یہاں اس کا اہتمام نہیں، وہاں سسٹم ہے۔ یہ مسجد ہے، مسجد کے بعد بہت بڑا بکس لگا ہوا ہے اور اس میں لکھا ہوتا ہے کہ پرانے کپڑے بطور صدقہ اس میں ڈال دیں۔ لوگ پرانے کپڑے اس میں ڈالتے ہیں، اوقاف اس کو لیتا ہے، پھر اوقاف اس کو بیچتا ہے اور اس کے پیسوں پر یتامہ اور بیوہ اور مساکین پہ صدقہ کر دیتے ہیں۔ پرانے کپڑوں کو بھی اتنے مالدار ملک ہیں، وہ بھی کام میں لا رہے ہیں، اور ہم غریب ہو کر بھی کام میں نہیں لاتے۔ اللہ ہم سب کو بات سمجھنے کی توفیق دے۔ انشاءاللہ پھر آئے تو پھر بات ہوتی رہے گی، ایک تو مختصر سے میں نے خدمت میں بیان عرض کیا ہے۔ دوسرا، ان حضرات نے فرمایا بھی ہے، ہماری خواہش بھی ہوتی ہے، ہمارے ہاں 4 سلسلے ہیں، چشتیہ، قادریہ، نقشبندیہ، سہروردیہ۔ ان چاروں میں کوئی اختلاف نہیں ہے، چاروں کے طریق میں تھوڑا سا فرق ہے کہ ذکر کیسے کرنا ہے، سلوک کی منازل کیسے طے کرنی ہے، بس اتنا سا فرق ہے، اور اس میں کوئی لمبا اب وقت نہیں میں سارے سے فرق سمجھاؤں۔ ہمارے ہاں چاروں سلسلوں میں بیعت کرتے ہیں، لیکن سلوک کی منازل اور یہ اذکار سلسلہ چشتیہ میں کراتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ آسان بہت ہے، ہر بندے کے لیے بہت آسان ہے۔ سلسلہ چشتیہ میں 12 تسبیحات ہیں، 2 تسبیحات لا الہ الا اللہ، 4 تسبیحات الا اللہ، 6 تسبیحات اللہ اللہ، یہ 12 تسبیحات ہیں، سب سے آسان۔ اور اگر بڑھانا چاہیں تو پھر آگے بڑھاتے جائیں۔ حضرت جی مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت شیخ سہارنپوری نے 12 تسبیحات کے بعد روزانہ 40,000 مرتبہ اللہ اللہ کرواتے تھے۔ کتنے؟ 40,000۔ یہ کون ہے؟ حضرت جی مولانا الیاس، تبلیغی جماعت کے بانی۔ اور یہ بات ذہن نشین فرما لیں، وقت نہیں ہے میں اس پہ اب کھل کے بات کرتا، اتنی بات ذہن فرما لیں کہ عام آدمی کا بیعت ہونا اتنا ضروری نہیں ہے جتنا نیک کا بیعت ہونا ضروری ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں بھی ان کی داڑھی نہیں ہے، ان کی بیعت کرا دو، یہ نماز نہیں پڑھتا ہے اس کو مرید بنا دو۔ نہیں نہیں، جو دیندار ہیں ان کا زیادہ ضروری ہے۔ پھر کبھی میں آج اس پر انشاءاللہ بات کروں گا، اس کا زیادہ کیوں ضروری ہے، اصل فساد کہاں سے آتا ہے، بگاڑ کہاں سے آتا ہے، اصلاح کیسی ہوتی ہے، اور اللہ ہم سب کی اصلاح فرمائے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو ہمارے یہاں پھر چشتیہ سلسلے میں اذکار کراتے ہیں، اور جب ہمارے یہاں مجلس ہوتی ہے تب مجالس میں بہت کم ذکر کراتے ہیں، پہلا کلمہ اور 1 تسبیح اللہ کی۔ وقت کم ہو اس سے بھی کم کراتے ہیں، تھوڑا کرا لیتے ہیں، 33 بار لا الہ الا اللہ، 33 بار اللہ، تاکہ صرف ان کو ذکر کا ہلکا سا ذائقہ آئے اور ان کا شوق پیدا ہو کہ ہم نے ذکر کرنا ہے۔ ایک بات دوسری اس حوالے سے بات سمجھیں کہ جو لوگ کسی بھی شیخ سے بیعت ہوتے ہیں تو اپنے شیخ سے تعلق بھی رکھا کریں، جس سے بھی بیعت ہو، حق ہو سے تعلق رکھا کریں۔ عموماً ہم تعلق نہیں رکھتے اور پابندی بھی نہیں کرتے، اصلاحی خط بھی نہیں لکھتے، پوچھتے بھی نہیں ہیں، پھر اصلاح ہوتی نہیں، اور کھاتے شیخ کے ڈالتے ہیں۔ 10 سال سے بیعت ہو تو فرق ہی نہیں پڑا۔ کوئی آدمی کسی ڈاکٹر کے پاس 10 سال سے جا رہا ہو، نہ اپنا مرض بتائے نہ اس کی دوا استعمال کرے، تو بیماری کیسے ٹھیک ہوگی؟ ڈاکٹر کا قصور تو نہیں ہوتا نا، اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ شیخ کو بیماری بتائے۔ ہمارے الجھن کیا ہوتی ہے، میں گناہ کرتا ہوں، میں نے شیخ کو بتا دیا تو مجھ سے نفرت کرے گا۔ جو مرید کا گناہ دیکھ کر مرید سے نفرت کرے، خدا کی قسم وہ شیخ بننے کے قابل ہی نہیں ہے، وہ شیخ بننے کے قابل نہیں۔ ہمارے حضرت شاہ کی مختر نور اللہ مرقدو فرماتے کہ اگر ماں کا چھوٹا بچہ 6 ماہ اور سال کا، وہ اپنے پجامے میں، اپنی شلوار میں
وہ اگر پخانہ کر دے، ماں کو پتہ چل جائے تو ماں نفرت نہیں کرتی، پخانہ صاف کر کے بچے کو ٹھیک کرتی ہے۔ شیخ کو مرید کے گناہ کا پتہ چلے، مرید سے نفرت نہیں کرتا، گناہ سے صاف کر کے مرید کو پاک کرتا ہے۔ تو کم از کم شیخ کو ماں کی طرح ہی سمجھ لو تو پھر بھی بندہ کھل کے بتا دیتا ہے۔ کوئی ڈاکٹر کے پاس جائے، کبھی ڈاکٹر نفرت نہیں کرتا، اوہ تیری بیماری ہے تو میرے پاس آ گیا، وہ کہتا ہے بہت اچھا آپ ٹائم پر آ گیا ورنہ پھوڑا آپ کا پھٹ جاتا۔ تو کوئی بندہ کہتا ہے میں ڈاکٹر کو اگر کہا دیا پھوڑا تو ڈاکٹر نفرت کرے گا، نفرت نہیں کرے گا، ترس کھائے گا۔ تو جب گناہ کا پتہ چلے تو شیخ نفرت نہیں کرتا، ترس کھاتا ہے اور خدا سے مانگتا ہے اللہ اس کی اصلاح فرما دے۔ میں یہ بات اس لیے کرتا ہوں اور میں آخری بات اس حوالے سے کہتا ہوں، ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ لوگ بیعت ہونے کے لیے سوچتے ہیں کہ پیر بڑا ہو، بڑا نہیں ہو، یہ دیکھا کرو اس سے استفادہ ہو اور آپ کے مزاج کا ہو، یہ دو شرطیں ضروری ہیں، استفادہ اور مزاج کا۔ اس کی مثال دیتے کہ جیسے کوئی آدمی بیمار ہو اور اس کو خون بلڈ چاہیے تو یہ نہیں دیکھتے کہ بڑے آدمی کا بلڈ لینا ہے، یہ دیکھتے ہیں کہ بلڈ گروپ جس کا ملتا ہے اس کا لینا ہے۔ تو بلڈ گروپ دیکھتے ہیں، بڑا بندہ نہیں دیکھتے۔ لیکن یہاں چونکہ اصلاح نہیں کرانی ہوتی اس لیے ہم تلاش کرتے ہیں ایسا بڑا پیر ہو کہ جس سے رابطہ نہ ہو، خوش بھی ہو جائیں بڑے پیر کے مرید ہیں اور اصلاح بھی نہ کرانی پڑے، بس نفس خوش بھی ہوتا رہے اور کام بھی چلتا رہے۔ اللہ ہم سب کی اصلاح فرمائے۔ تو مختصر سا ذکر فرما لیں، اس کو بعد مختصر سا ذکر فرما لیں، پھر اس میں جو ساتھی بیعت کی کوئی ساتھی بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارے ہر انگریزی ماہ کی پہلی جمعرات مغرب سے عشاء پہ الحمدللہ تعالیٰ جو ساتھی فیصل آباد سے جاتے ہیں ان کے علم میں ہے کہ ہمارا کتنا بڑا خانقاہ اجتماع ہوتا ہے ہر مہینے کی پہلی جمعرات۔ تو جو بیعت کرنا چاہتے ہیں تھوڑا سا ذکر کر لیں، اس کے بعد پھر بیعت کر لیں۔ پہلے دروشی پڑھ لیں، ہم مختصر سا پڑھیں گے لا الہ الا اللہ اور اس کے بعد اللہ۔ جب لا الہ الا اللہ پڑھیں تو لا الہ کہتے وقت تصور سے کریں اپنے دل سے غیر اللہ کی نفی کرتا ہوں، اور جب الا اللہ کہیں تو تصور کریں دل میں اللہ کی محبت کو لاتا ہوں، اور جب اللہ کہیں اس وقت یہ تصور کریں میں زبان سے بھی اللہ کہتا ہوں، میرا دل بھی اللہ کہتا ہے۔ تصور کریں گے تو آپ خود محسوس ہوگا کہ دل سے اللہ نکلتا ہے کہ نکلتا۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ درود پاک پڑھ لیں۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ اللہ کا نام لیتے ہوئے جھجک سے کام نہ لیا کریں۔ بعض لوگ ذکر کی مجلس میں بیٹھتے ہیں اور ان کو لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے شرم محسوس ہوتی ہے، چونکہ کبھی کیا نہیں ہوتا، ذوق نہیں بنا ہوتا، تعجب ہوتا ہے۔ تو اللہ کا نام بھی لینا اور پھر بھی جھجکنا، بتاؤ کس کا نام شوق سے لوگ، خدا کا نام بھی شوق سے نہیں لینا، اس لیے جھجکا نہ کریں۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ لا الہ الا اللہ، 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 الا اللہ، لا الہ 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 الا اللہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ اللہ جل جلالہ وتعالی شانہ وعم نوالہ۔ اللہ 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 اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد جو بیت والے ساتھی ہیں جو ساتھی آنے والا یہ نہیں رکھتے بولتے نہیں پھر لکھتے بھی ہیں نام کبھی آپ کے دل میں خیال ہے کہ بہت ریاکار ہے اچھا جب کوئی شیخ یہ بات کے بھی بیعت کرو تو لوگ کہتے ہیں بدے فزانے پہ کیا ضرورت ہے اس کی میں نے کہا جب ہم کہتے ہیں ابھی نام لکھواؤ کیا ضرورت ہے اس کی کہتے نہیں وہ تو ترتیب ہے نا میں نے کہا یہ ترتیب ہے اس ترتیب میں حرج والی بات کون سی اللہ ہم سب کو باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ سب کو استعمال کرتے ہیں تو وہ ایک نمبر نوٹ کر لیں اور فری واٹس ایپ سروس لگوا لیں آپ کو روزانہ 8 منٹ 10 منٹ 8 منٹ 10 منٹ کا روزانہ آپ کو بیان ملتا رہے گا بڑا مختصر سا نمبر لکھ لیں 0304 610 9956 پھر سن لیں 0304 610 9956 یہ آپ احناف میڈیا کے نام پر اپنے موبائل واٹس ایپ میں نمبر سیو کریں احناف میڈیا AHNAF احناف میڈیا احناف AHNAF احناف میڈیا یہ اس موبائل میں جس میں واٹس ایپ استعمال ہوتا ہے اس میں آپ ان محفوظ کر لیں اور پھر اپنے واٹس ایپ سے اس واٹس ایپ پہ میسج کر دیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ میں مثال دے رہا ہوں عبد الرحمن فیصل آباد بس جو آپ کا نام ہے لکھ دیں میں نے مثال عبد الرحمن عبداللہ فیصل آباد بس آپ میسج بھیج دیں ٹیکسٹ میسج نہیں بھیجنا واٹس ایپ سے میسج بھیجنا واٹس ایپ پہ تو انشاءاللہ 2 یا 3 دن کے بعد آپ کی سروس بحال ہو جائے گی اور روزانہ آپ بڑے آرام سے 8 منٹ 10 منٹ کا بیان آپ سنتے رہیں گے نماز کی تیاری فرمائیں